اس کی تدفین بھی فرض کفایہ ہے۔ اب یہ ہے آج کا ہمارا سبق جو ہے یہ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے۔ آج جنہوں نے نہیں مرنا وہ جلدی سے نکل جانا، کہیں ایسے نہ باپ مر جائے تو کل آپ کو غسل دلوانا پڑ جائے۔ ہم ہیں نا، ہم دلوا دیں گے۔ ہماری قوم بھاگتی ایسے ہے جیسے کہیں اولے برسنے لگے۔ مر جاؤ گے کل، جب خود بھی نہیں سیکھو گے تو تمہیں کل غسل کون دے گا؟ میں حاجی صاحب میرے ساتھ تھے، ایک نام نہیں لیتا صاحب کے گھر ہم تعزیت کے لیے گئے تو آگے پہلا سوال ہمیں یہی ہوا تھا، جناب وہ کوئی بندہ لو ویسی جی غسل دیوان آلا؟ آج تک کوئی مجھے بتا دے کسی نے باپ کے مرنے کے بعد کہا ہو کہ جی کوئی بندہ لو ویسی اس مکان دا مالک بنانا آلا؟ آج تک کسی نے کہا ہو کہ کوئی بندہ مل جائے گا اس باپ کے موبائل کا، باپ کی چیک بک کا؟ نہیں، یہ کوئی غسل دلوائے گا؟ تین چیزیں منگا لکھی ہیں: میت کے لیے تختہ، میت کے لیے چارپائی، اور میت کو غسل دلوانے والا، چوتھا ہے جنازہ پڑھانے والا۔ اب تو میں نے ہمارے پہلے کراچی میں سنا تھا یہ معاملہ کرائے پہ ہوتا ہے، اب تو میں نے سرگودا میں بھی دیکھ لیا ہے، گور کو کہتے ہیں پیسے دے دیں گے اسے تدفین کر دیں۔ جب دین سے دور ہوں گے تو یہ ہمارے معاملات چلیں گے۔ انسان جب مر جاتا ہے اس کو غسل دلوانا فرض کفایہ ہے۔ فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، اور فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو ایک شخص بھی ادا کر دے تو سبھی کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے، باقی گناہگار نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا غسل دلوانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دکھی داستان ہے، تو اگر چھیڑ بیٹھے تو بڑا لمبا وقت آ جائے گا۔ میں نے اپنی اس تھوڑی سی زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے، جب بندہ مر جاتا ہے تو جو قریبی ہوتے ہیں نا، وہ موبائل کے بہانے ادھر دوڑ۔ اصل وجہ جو ہوتی ہے میں نے نوٹ کی وہ یہ ہوتی ہے انہیں غسل دلوانا آتا نہیں۔ اب وہ بیچارے بھاگ دوڑ اس لیے کر رہے ہیں کہیں مجھے نہ کہے کہ جناب تسی آؤ غسل دلواؤ، تاکہ وہ کہیں گے جی بڑا ہی مصروف ہے یہ صاحب، کبھی ادھر دوڑ جائے گا کبھی ادھر دوڑ جائے گا، کوئی اور اللہ کرے غسل دلوائے میں پھنس نہ جاؤں۔ حالانکہ بحیثیت مسلمان ہم سب کو یہ چیز آنی چاہیے، ہم سب کو سیکھنا چاہیے، اور جتنا قریبی رشتہ دار غسل دلوائے گا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ یہ مسجد کے امام کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ مسجد کے خطیب کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ یہ اگر مسجد کے امام کو آپ کہیں کہ غسل دلوا، وہ نہ دلوائے، آپ اس کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر بیٹے صاحب کو، بھانجے صاحب کو، داماد صاحب کو کہیں کہ علی جا غسل دلوا، اگر وہ نہ دلوائے اسے گھر سے نکال دیں۔ وہ تمہاری آنکھوں کا تارا اور مسجد کا امام تمہارے لیے دشمن بن گیا۔ خدا کا واسطہ ان قدروں کو ہمیں پہچاننا چاہیے، بالخصوص طلباء۔ معزز حاضرین، جب بندہ فوت ہوتا ہے سب سے پہلا کیا کام ہے؟ تختہ جو میت کے لیے وہ لکڑی کا پھٹا سا بنا ہوتا ہے اس کو پانی کے ساتھ دھوئیں، اور اسے دھونی بھی کہتے ہیں۔ صاف کرنے کے بعد میت کو اس کے اوپر لٹائیں۔ چند ایک چیزیں بڑی ہے، میں یہ شاید ایک دو دن میں کور نہ ہو۔ اس تختے کے اوپر لٹائیں۔ اب لٹانے کے بعد کیا ہے؟ کپڑے پہنے ہوئے، کیونکہ موت کے وقت پتہ تو ہے نہیں میں نے کون سے کپڑے پہنے۔ اگر آسانی سے کپڑے اتر سکتے ہیں تو پھر وہ کپڑے آسانی سے اتار لینے چاہیے۔ یعنی بعض لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اعضاء نرم رہتے ہیں، اگر وہ کپڑے اتاریں تو اتر سکتے ہیں تو پھر آرام سے ان کپڑوں کو اتار لینا چاہیے، تاکہ وہ ضائع نہیں ہوں گے، کسی کے کام آ جائیں گے۔ وہ کپڑے پہننے سے بندہ کبھی مرتا نہیں ہے، یہ بالکل کنفرم ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نہ ایک لمحہ پہلے موت آنی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں موت آنی، جو لکھی ہے اسی دن، یعنی اس سے پہلے بعد میں موت نہیں آنی۔ اگر مرنے والے کے کپڑے آرام سے اتر سکتے ہیں وہ اتار لینے چاہیے، اور اتارتے ہوئے اس کے اعضائے جو ہے مخصوصہ، مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک،
عورت کا سارا جسم جو ہے یہ اعضائے مخصوصہ ہے، تو عورت کا یہاں چہرے کے علاوہ تو یہ اعضائے مخصوصہ پہ کپڑا وہ دے دیا جائے گا، کفن میں بنا ہوتا ہے، تو اس میں اس چیز کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر اعضاء اکڑ گئے ہیں پھر اس کی ہڈیاں توڑنی نہیں کہ مہنگا سوٹ پہنا ہوا ہے، کسی نے کہتی اچھا بڑی لطف کی بات ہے، میں کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے، گھڑی پہنی ہوئی ہے بابے نے، وہ نہیں پھینکتے۔ آپ نے بھی شاید دیکھو، میرا چونکہ شعبہ ہے میں اس معاملے میں زیادہ انوالو ہوں۔ اچھا اگر اس کے جیب کے اندر نہ موبائل ہے وہ بھی نہیں پھینکیں گے، اس کی جیب کے اندر چیک بک ہے وہ بھی نہیں پھینکیں گے، اس کی جیب کے اندر جناب والا پرس ہے وہ بھی نہیں اے ٹی ایم کارڈ ہے وہ بھی نہیں پھینکیں گے، اس کی ہاتھ کے اندر چاندی کی انگوٹھی ہے وہ بھی نہیں پھینکیں گے، اور اس کے جو کپڑے ہیں وہ پھینک دیں گے نہیں جی۔ اسی انسان سے گھڑی لگے تو جائز، وہ منحوس نہیں ہے، اور کپڑے لگیں وہ منحوس ہو گئے۔ یہ ہماری خود ساختہ شریعت بنی ہوئی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ توام پرستی ہے۔ وہ کپڑے دھو کر آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے باقی اس کی ساری اشیاء استعمال۔ ہاں اگر جسم اکڑ گیا تو پھر ہڈیاں توڑ نہیں سکتے، پھر کینچی کے ساتھ کاٹ لیں، اور کپڑے قمیض کاٹ دی جائے گی، شلوار پھر بھی اتر جاتی ہے، تہہ باند ہے وہ کھل جاتا ہے، تہہ باند کھولنے سے پہلے اس کے اوپر وہ کپڑا ایسے لمبا کر کے ڈال دیں۔ جب کپڑا ڈال دیا جائے گا اس وقت بھی مرے ہوئے بھی اس کی شرمگاہ ننگی کرنا جائز نہیں ہے، تے جڑا جیندے ہی ننگے ہویا پیا سوچئے۔ اچھا اب کیا ہے، وہ کفن جو ہم بنواتے ہیں اس کے ساتھ لفافے، بوجھی بھی اسے کہتے ہیں، لفافے بھی کہتے ہیں، تھیلیاں بھی کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، وہ الٹے ہاتھ کے اوپر چڑھا کر ایسے باندھ لیں، ہاتھ سے نرم ہاتھ سے ایسے کر کے پیٹ کو ملیں، تاکہ اگر پیٹ کے اندر کوئی نجاست ہے وہ آرام سے نکل، اتنا بھی نہیں اگلے دا رگڑا کاٹ دینا، بلکہ آرام سے وہ کرنے کے بعد اب استنجا کرانا جیسے زندہ۔ اس کا کیا طریقہ ہے، اوپر کپڑا رہے گا، اس کی شرمگاہ کی طرف نظر نہیں کرنی، اگر مٹی کے ڈھیلے اویبل ہیں، موجود ہیں، میسر ہیں، پھر تو بہت اچھا، پہلے ان سے صاف کریں پھر پانی سے، اگر وہ نہیں ہیں دستیاب تو پھر پانی کے ساتھ اس الٹے ہاتھ جس کے اوپر وہ لفافہ چڑھا ہوا ہے اس کے ساتھ صاف کریں گے، بغیر لفافے کے استنجا نہیں کرا سکتے۔ اس کے ساتھ اچھی طرح دوسرا پانی ڈالتے جائیں، اور بغیر ضرورت کے وہاں لوگوں کا کھڑا ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ پہلے تو نزدیک کوئی نہیں آتا تو پھر تماشبین کا ایک بہت بڑا ہجوم بن جاتا ہے۔ ہاں پردے کے اندر ہو، اور اس کو استنجا اچھی طرح کرانے کے بعد اب اس لفافے کو اتار کر سائڈ پہ پھینک دیا جائے گا، ہاتھ دونوں اچھی طرح دھوئیں گے۔ دونوں ہاتھ دھونے کے بعد جیسے وضو کرتے ہیں ہم ایسے وضو اس کو کرائیں گے، لیکن ہم ناک میں منہ میں کلی کے لیے پانی ڈالتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، میت کے منہ میں اور ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے۔ اس کو اگر بہتا کرتے ہیں روئی کے ساتھ ایسے کر کے ہونٹوں پہ مار دیں اور ناک ایسے روئی کے ساتھ صاف کر دیں۔ اگر اس کے بعد چہرہ دھوئیں گے، چہرہ دھوتے ہوئے بھی اس چیز کا خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کے ناک اور منہ میں پانی زیادہ نہ جائے، کیونکہ جب جائے گا تو پھر وہی پانی باہر نکلے گا، بعد میں پھر وہ روئی وغیرہ دینی پڑتی ہے، لہٰذا چہرہ دھوتے ہوئے بھی خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر اس کے دونوں دایاں بازو پھر بایاں بازو، پھر اس کو مسح کرائیں گے، مسح کرانے کے بعد پاؤں دھوئیں گے، یعنی جیسے پورا وضو ہم خود کرتے ہیں ایسے وضو کریں گے۔ اب وضو کرانے کے بعد اس کو ایک کروٹ کے بل یا پہلے اس کے اوپر سامنے پانی ڈال لیں، ایک دائیں کروٹ بدل کر اس سائڈ سے اسے پانی ڈالیں گے، اور جب کروٹیں دینی ہیں اس وقت بھی اوپر والا کپڑا جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، غسل دلوانے والا بھی اس کی شرمگاہ کی طرف نگاہ نہ کرے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، دونوں کا غسل سیم ہے۔ تو اسے ایک سائڈ سے پانی اچھی طرح، پھر پیچھے چونکہ تختے کے اوپر ہوتا ہے، اور اس میں حالانکہ میں نے آج سوچ رہا تھا کہ یہاں تختہ منگا کر، پھر میں نے سوچا کہ کس کو، میں نے تو قاری صاحب کو کہا کہ مجھے ہی لٹا دینا، کسی کو تو نہیں کہہ سکتا، تاکہ پریکٹیکلی صحیح ہو جائے۔ خیر دیکھیں گے جی اگر ضرورت محسوس ہوئی، اور اس چیز کی بہت بڑی ضرورت ہے، بالخصوص ہمارے ان بچوں کو، بڑے تو خیر ہمارے مہربان ہیں، آپ کے بہانے مجھے بھی سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔
تو جب سیدھی سائڈ سے ادھر پانی ڈال کے صابن لگا رہے ہیں، پھر الٹی سائڈ اس کروٹ پہ بدلیں، اس سائڈ سے پیچھے سے اچھی طرح پانی بہا کر پھر صابن لگائیں۔ صابن لگا کے ہاتھ پہ کپڑے کے نیچے سے ہی ہاتھ ڈال کر اس کے رانوں پہ، اس کے جناب والا شرمگاہ آگے پیچھے اچھی طرح صابن پورے جسم پہ اچھی طرح پانی ملے۔ پانی جو ہے اس کے لیے بہترین سنت طریقہ جو ہے پانی بیری کے پتوں کے ساتھ جوش دیا ہوا پانی، یعنی گرم کیا ہو۔ اچھا ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، بندہ تو مر گیا، اسے گرم پانی سے نہانا وہ بتا اچھا نہانے میں ثواب کیوں ہے؟ تاکہ بندے کو پتہ چل جائے کتنا سارا میں جناب فن خان اور آکڑ خان تھا۔ میں نے کئی مہربانوں کو غسل دینے کا الحمدللہ اتفاق ہوا ہے، یہ ایسے پلٹو پھر بھی نہیں بولتا، ایسے پلٹو پھر بھی نہیں بولتا، گرم ڈالو پھر بھی نہیں بولتا، ٹھنڈا ڈالو پھر بھی نہیں بولتا، جیتے جی اس کے ساتھ کندھا لگ جاتا تو کہتا تھا یار تو کون ہوا ہے میرے ساتھ ایسے کرنے والا، اور ادھر جناب لیٹا پڑا ہے۔ پھر بندے کو اپنی اصلیت کا پتہ چلتا ہے، بس اتنا سارا میں ہوں۔ معزز حاضرین، پانی صابن لگانے کے بعد پھر اچھی طرح پانی دوبارہ بہائیں، دوسری دفعہ پھر صابن لگائیں، پھر اس کے اوپر پانی بہائیں، اور اس طریقے سے اس کا غسل مکمل ہو گیا۔ اگر اس کے بعد میں پاخانہ وغیرہ نکلا، اسے پانی کے ساتھ صاف کر دیں، دوبارہ وضو کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور استنجا کرانے کی بھی ضرورت ہے، وضو کرانے کی یا غسل کرانے بس وہ پہلے والا ہی کافی ہے۔ اب جب غسل کمپلیٹ ہو گیا، اس میں دو تین اہم باتیں، کفن کا معاملہ جو ہے اس میں کل چلے گی کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ غسل کے لیے ہم جو ہی بندہ مرتا ہے صابن نیا لے آؤ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ آخر پہ کافور جو ہے اس کی ٹکیاں ہوتی ہیں کفن میں ساتھ آئی ہوں، انہیں پانی میں ملا کر اس کے اوپر کافور والا پانی ڈال دی تاکہ میت سے کسی قسم کی بدبو نہ آئے بلکہ خوشبو آئے، بعد میں خوشبو چھڑکنا، یہ کل انشاءاللہ کفن میں آئے گی۔ اس کے لیے دوڑے جاتے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں وہ گھڑے منگائے جاتے ہیں مٹی والے، اب شہر میں چونکہ کہنے آ گئیں، ٹپ آ گئے، تو ان کو لوٹے لے جاتے ہیں، پہلے مٹی کے ہوتے تھے، اب پلاسٹک کے ہیں۔ جب اس کو استعمال کر لیتے ہیں، کفن میں سے جو اتنا سارا ٹکڑا بچتا ہے وہ، روئی کا جو رول میں سے بچتا ہے وہ، اور وہ لوٹے جو ہیں اٹھا کر مسجد کی لیٹرینوں پہ آ کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ قاضی منظور صاحب کہا کرتے تھے، یہ لاکھ برادری کے اندر نا ابھی بھی ہے کہ وہ جب بندہ مرتا ہے تو اسے چارپائی بستر وہ سارا دیتے ہیں، تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ کبھی خوشی پہ یہ بسترے دو تو مولوی دعا کریں یا اللہ ان کے گھر روز خوشیاں دے، تم نے کلوں پہ بسترے دینے والے اس لیے مولوی روز دعا کرتے ہیں یا اللہ کوئی نہ کوئی جائے بسترے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اللہ کا واسطہ وہ لوٹا آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ لوٹا گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بالٹی، جو ڈول، جو ٹپ آپ نے استعمال غسل کے لیے کیا ہے، اس ڈول ٹپ کو وہ منحوس پلیت نہیں ہوا، نجس نہیں ہوا، ناپاک نہیں ہوا، اسے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں گھر میں ضرورت نہیں ہے، یہ نیت ہے انما الاعمال بالنیات کہ مسجد میں رکھیں گے تو لوگوں کے کام آئیں گے، نمازی استعمال کریں گے، ہمارے مرنے والے کو فائدہ ہوگا، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہوگا یار جان چھوٹے یہ جاؤ مسجد میں پھینکاؤ، مسجد والے خود ہی آگے کہیں لگا لیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کے وہ زیر جو صابن ہے، صابن بھی سارا چکی استعمال نہیں ہوتی، صابن کی ساری چکی بھی استعمال نہیں ہوتی، اگر وہ بچ جائے تو وہ بھی استعمال کر لی جائے تو استعمال کرنے والا مرتا نہیں ہے، یہ شورٹی ہے۔ اگر آپ اسے پھینک دیں گے تو یہ فضول خرچی ہوگی، رعاؤ ہوگی، اس کی بھی بات پرس ہوگی، اس پہ پیسے لگے ہوئے، فضول نہیں پھینکنے چاہیے اسے استعمال۔ اچھا بندہ اگر غسل جنابت میں ہو، واش روم جائے، وہاں اتنی شیمپو کی بوتل پڑی ہو یا صابن کی چکی پڑی ہو، اس کے ساتھ میں نہا لیتا ہوں، کیا وہ صابن کی چکی اور وہ شیمپو بعد والے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا پلیت ہو گیا؟ اگر وہ کر لی تو جب بندہ مرتا ہے اس ٹائم تو اس غریب نے ہاتھ ہی نہیں لگایا یار، اس ٹائم اس نے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا، ہاتھ تو تیرا لگایا، پھر تیرے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، کیوں ہاتھ بھی استعمال ہوئے۔ اس لیے یہ توہمات والی رسمیں ہمیں اپنے اندر سے نکالنی چاہیے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرعی حکم ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ یہ چند ایک باتیں ضروری تھی، انشاءاللہ کل بڑا اہم سا مسئلہ ہے، بڑا اہم سا مسئلہ ہے،
میں اس شعبے میں ہوں، مجھے پتہ ہے کتنا کہ ہمیں معلومات ہیں۔ میت جو ہوتا ہے اسے کفن کیسے پہنانا ہے، عورت ہے اور مرد ہے، کل انشاءاللہ مجھے یاد کرانا، چادریں بھی یہاں منگانا۔ پریکٹیکلی یہاں آپ کو عرض کیا جائے گا تاکہ کوئی ہمارا عزیز مرے ہمیں کسی کو کرائے پہ نہ لانا پڑے، بلکہ خود ہم اس کا غسل کفن دفن کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔